روحي وصار الدمع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، سٹ انڈیا اسلامک چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال ہے، اور آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے 8ویں تراویح کے خلاصے کے طور پر چند مخصوص آیتوں کی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری یہ عادت رہی ہے پچھلی امتوں میں کہ جس قوم میں بھی ہم نے کسی نبی کو بھیجا ہے، پھر وہ قوم اس نبی کی تعلیمات کو جھٹلاتی ہے، تو ہم سب سے پہلے ان پر تنگی نازل کرتے ہیں. کچھ آفتیں اور مصیبتیں ان پر آتی ہے تاکہ وہ لوگ متنبہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر اسی طرح قائم رہتے ہیں. تو ہم پھر ان پر پوری طرح سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس کے اندر وجہ یہ ہوتی ہے کہ کم از کم وہ یہ سوچے کہ ہماری نافرمانی اور ہٹ دھرمی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے کس قدر انعامات اور احسانات ہم پر ہو رہے ہیں. یہ سوچ کر وہ تائب ہو جائے، توبہ کرنے والے بن جائے، یا یہ کہ وہ ان نعمتوں کے اندر رہ کر بالکل ہی اور مزید اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے، تاکہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی حجت تام ہو جائے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی سخت پکڑ کرے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو آگے چل کر اسی کی ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا کچھ حصہ بیان کرتے ہوئے. فرعون جو کہ اپنی بادشاہی کے نشے میں اس قدر دھت تھا اور اس قدر تکبر اس کے اندر آ گیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہہ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہتا تھا ہذی الانہار تجری من تحتی، لوگوں دیکھو یہ دریائے نیل یہ میرے قدموں کے نیچے سے بہتی ہے، گویا کہ اس پر بھی میرا حکم چلتا ہے. تو اپنے خدا ہونے پر گویا کہ بطور دلیل وہ اس طرح کی باتیں کہا کرتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نبی کو بھیج کر اس کی رہبری کی جائے، رہنمائی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ دے کر فرعون کے پاس بھیجا. یہ دونوں فرعون کے پاس پہنچے اور جا کر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور کہنے لگے کہ دیکھ تیرا اور میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. ہم میں سے کوئی خدا نہیں بلکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. قال فرعون وما رب العالمین. تو فرعون کہنے لگا کہ بھئی یہ رب العالمین بارہا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کون ہے رب العالمین؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ تم رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو پھر اس کی دلیل کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو عام لوگ نہیں دکھا سکتے، تاکہ ہم مانیں آپ کو، ہمیں اطمینان ہو جائے کہ آپ واقعی میں نبی اور رسول ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 معجزے اس کو اسی وقت یعنی آن دی اسپاٹ 2 معجزے اس کو دکھائے. ایک تو اپنے پاس جو عصا تھا، اس عصا کو جیسے ہی وہ زمین پر ڈالے تو وہ عصا دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا فرعون کی آنکھوں کے سامنے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بغل سے لگا کر نکالا تو ان کے ہاتھ سے کرنیں پھوٹنے لگی، روشنی آنے لگی، جو کہ ایک معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، اللہ پر ایمان لے آتا، لیکن فوری اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے اور ہمارے سامنے آ کر یہ جادو دکھا رہا ہے، لیکن ہم اس کے جادو سے بالکل بھی متاثر ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ سارے ملک مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو اس کے مقابلے میں لائیں گے اور سب کے سامنے اس کے جادو کو ہم ہرائیں گے اور اس کو جو ہے نا ہم ذلیل کریں گے، لیکن اس کو نبی بنا کر ہرگز بھی ہم اس کو اپنی عزت کا تاج ہرگز نہیں پہنائیں گے.
تو بہرکیف اس طرح وہ نافرمانی پر اتر آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس چیلنج کو قبول کیا، اور دن بھی مقرر ہوا۔ سارے عالم سے، ساری دنیا سے، ملک مصر سے بڑے بڑے جادوگر فرعون کے پاس آئے، اور آ کر ان لوگوں نے کہا کہ اگر موسیٰ کو ہم ہرائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ بھائی تم تو میرے دربار کے مقربین بن جاؤں گے اس صورت میں۔ تو وہ لوگ پوری جوش کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے، لیکن ان کے جادو کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو کہ اژدہا بن کر ان کے سارے سانپوں کو اور ان کے بچھوؤں کو، جس کو انہوں نے رسی اور ٹھیکریوں کے ذریعے سے میدان میں چھوڑا تھا، ان سب کو ایک ہی نوالے میں نگل گیا۔ تو سارے جادوگروں کو یہ یقین ہو گیا کہ بلا شبہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ ضرور اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ تو سارے جادوگروں نے اسی وقت فرعون کے دربار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا انہوں نے دعویٰ کیا، اور فرعون کے سامنے ہی انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو یہ دیکھ کر فرعون نے جادوگروں کو ڈرایا، دھمکایا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوئی۔ بالآخر فرعون کسی طریقے سے ماننے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر اور آل فرعون پر مختلف قسم کے عذابات اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمائے، جس کا آگے چل کر آیات میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ 5 طرح کے عذابات کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان عذابات میں اس کو مبتلا کیا۔ سب سے پہلے ہم نے ان پر طوفان بھیجا، یعنی آسمان سے اس قدر بارش برسائی کہ ان کا جینا حرام ہو گیا، ساری کھیتیاں ڈوب گئی اور جانیں ان کی جو ہے نا خطرے میں پڑ گئی۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک ساتھ ایسا طوفان آیا کہ سب کو بہا کر لے چلے گیا اور سب ہلاک ہو گئے، ایسا ہوتا تو بھی پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ سارے ملک مصر کے اندر پانی آ کر اس طرح جمع ہو گیا کہ ہر ایک کے گویا کہ وہ ٹھوڑی تک وہ پانی رہتا تھا۔ اب یہ بیچارے پریشان، ٹھہر کر جو ہے نا ان کے پیر درد ہوتے تھے، ٹھہر کر جو ہے نا ان کا برا حال ہوتا تھا۔ اب بیٹھنے کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ٹھہرے تو پیراں جا رہے، لیکن اگر بیٹھ جاتے تو پھر جان ہی جانے کا خطرہ تھا۔ اس لیے بہت انتظار کرے، لیکن بالآخر یہ مصیبت ختم نہیں ہو رہی تھی، تو آپس میں بات چیت کی اور کہا کہ اب اس کا حل تو موسیٰ ہی کے پاس ہو سکتا ہے، لہٰذا موسیٰ کو بلاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ اگر تم ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دیں گے تو پھر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے اور ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے، اور بنی اسرائیل کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام جو گئے فرعون کے پاس، یہی مطالبہ لے کر گئے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور یہ بنی اسرائیل کو جو غلام بنا کر تم ان پر ظلم کر رہے ہو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میرے حوالے کر دو۔ تو اس وقت اس نے انکار کیا تھا، اور اب یہ کہنے لگا کہ اگر تم اس عذاب سے ہمیں نجات دلاؤں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے ان کو نجات دلا دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے طوفان ہٹا لیا، جس کی وجہ سے ان کے جانیں بھی محفوظ ہو گئی اور ان کی کھیتیاں بھی محفوظ ہو گئی۔ جب کھیتیاں محفوظ ہو گئی اور کھیتیوں سے غلہ نکالے، تو پھر ہٹ در میں وہ اتر آئے۔ اب سوچنے لگی تو بھائی غلہ تو اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب سیلاب آنے سے کوئی بگڑنے والا نہیں ہے، ہماری کھیتیاں پھر بگڑیں گی نہیں، کیونکہ غلہ بن کر ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ تو پھر نافرمانی پر اور ہٹ دھرمی پر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب ان پر یہ نازل کیا، والجراد، ٹڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا۔ ابھی یہ تو غلہ آنے سے پہلے کی بات ہے، پہلے تو کھیتی کے بچانے کی فکر تھی، لیکن جب سیلاب چلے گیا تو جو ہے نا کھیتی ان کی بچ گئی، تو نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ٹڈیوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ تو یہ ٹڈیاں جو ہے نا ان کی کھیتیوں کو برباد کرنے لگی، تو ان کو خوف ہو گیا کہ بھئی ساری کھیتیاں اس طرح اگر برباد ہو جائیں گی تو پھر کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ اس لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے منت سماجت کی اور ایمان لانے کا دعویٰ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کے عذاب سے ان کو نجات دلا دی۔ تو پھر ان لوگوں نے اپنی اپنی کھیتیوں سے غلہ نکالا اور اس کو اسٹاک کر کے اپنے گھروں کے اندر جمع کر لیا، اور سوچنے لگے تو اب تو غلہ تو گھر میں آ گیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو پھر ہٹ دھرمی پر اور نافرمانی پر اتر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا عذاب
ان پر جوؤں کی شکل میں نازل کیا۔ جوؤں کو یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو چاول کے اندر اور اناج کے اندر جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں اس کو لاک کے کیڑے کہتے ہیں، تو اس طرح کے کیڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اناج کے اندر جوئیں پیدا کر دی، جو سارے غلے اور اناج کو کھا کر کھوکھلا کر رہی ہوتی تھی۔ تو یہ دیکھ کر بھی وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھائی اب بھی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اس سے نجات نہیں دلا سکتا۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر دعا کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ہر مرتبہ یہی دعویٰ کرتے تھے کہ اس عذاب سے اگر چھٹکارا مل جائے تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن ہر بار وہ نافرمانی کرتے تھے، پھر جو ہے نا انکار کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح تیسرے مرتبہ بھی انکار کر دیا اور آٹا وغیرہ ان غلوں کا بنا لیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر مینڈک اور خون، یعنی ان کی جتنے برتنیں ہوتی تھی وہ سارے برتنوں کے اندر جو ہے نا مینڈک کود جاتے تھے، یعنی اس قدر کثرت سے مینڈک ان کے علاقے میں پیدا ہو گئے کہ جو پیالہ کھولتے اور جو ہانڈی وہ لوگ کھولتے اس کے اندر جو ہے نا صرف مینڈک ہی مینڈک ہوتے تھے، چاہے وہ پانی کا گھڑا ہی کیوں نہ ہو یا کوئی اور چیز کھانے پینے کی چیزیں جس کے اندر رکھی جاتی ہے، سارے پیالوں کے اندر مینڈک برآمد ہوتے تھے۔ اور وہ اس قدر ان کے درمیان چہل پہل تھی مینڈکوں کی، نہ سکون سے بیٹھ سکتے تھے نہ سکون سے لیٹ سکتے تھے، ہمیشہ مینڈک ان کو پریشان کرتے تھے۔ یہ تو کھانے کی چیزوں کے ساتھ، اور پینے کی جو مشروبات ہے خاص طور پہ پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خون بنا دیا کہ اچھا خاصا پانی ہے، جیسے ہی وہ ہاتھ میں لے کر ہونٹ کے قریب لے جاتے ہیں تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو اب تک تو جو بنی اسرائیل تھے جو کہ اس وقت مسلمان تھے، ان سے سخت نفرت کرتا تھا فرعون، اور جو ہے نا ان کو اچھوت سمجھتا تھا۔ لیکن جب یہ مصیبت اس پر آ پڑی تو اس نے کہا کہ بھائی ہماری باڈیوں کا سارا پانی تو کیا ہو گیا، خون میں تبدیل ہو گیا، لہٰذا اب جاؤ اور مسلمانوں کے یعنی بنی اسرائیل کی باڈیوں سے پانی لے آؤ۔ تو ان کی باڈی سے جب پانی لیتے ان کے کنویں سے تو کیا ہوتا تھا، وہ صحیح سالم پانی رہتا تھا، لیکن جیسے ہی یہ لوگ پینا چاہتے تھے وہ خون بن جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کام کرو کہ مسلمانوں سے ہی گزارش کرو کہ وہ ہمیں پلائے۔ تو پھر جیسے ہی بنی اسرائیل کے لوگ پلاتے تھے، ان کے ہاتھ میں تو پانی رہتا تھا لیکن جیسے ان کے منہ میں چلے آتا تھا خون بن جاتا تھا۔ تو بہت حیران اور پریشان ہو گئے کہ پینے کے لیے کوئی چیز بھی اٹھاتے ہیں تو وہ خون بن جاتا تھا۔ تو بالآخر جو ہے نا اس وقت بھی ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا اور ایمان کا دعویٰ کیا، ایمان لانے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر مرتبہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی بدولت ان سے عذاب ہٹا لیا، لیکن پھر یہ اپنی نافرمانی پر برابر جمے رہتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے، قصہ لمبا ہے، وہ کہیں آگے کی صورتوں میں انشاءاللہ کی بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، اس کی ساری قوم کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھٹکارا نصیب فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر عزیز ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ ہے، یعنی جو ان صفات سے متصف نبی کی اتباع کریں گے، فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو کہ نبی بھی ہے اور الامی جو کہ امی بھی ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، امی۔ امی کے معنی ہوتا ہے بے پڑھا لکھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہے، لکھنا پڑھنا آپ نے نہیں سیکھا ہے، یعنی دنیا میں کوئی آپ کا معلم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ خاص سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم لدنی عطا فرمایا، یعنی ساری کائنات میں، ساری دنیا میں، ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو لقب اگرچہ آپ کا امی تھا کہ آپ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، لیکن حقیقت میں آپ علم کے سمندر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا علم سب سے زیادہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے نبی ہے کہ ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو اور بھی بہت ساری صفات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اے نبی جی آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ علیکم بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، جمیعاً تم سب کی طرف۔ تو اس آیت کے اندر اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہے، یعنی آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حضرات انبیاء کو بھیجا تھا ہر ایک کو ایک مخصوص خاندان کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے یا مخصوص علاقے کے لیے، ایک خاص ملک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ کسی کو کسی خاندان اور کنبے کے لیے بھیجا تھا، کسی کو کسی خاص قوم کے لیے بھیجا تھا، کسی کو جو ہے نا ملک شام کے لیے بھیجا تھا، کسی کو ملک مصر کے لیے بھیجا تھا۔ اس طرح مختلف علاقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف بلکہ سارے انس و جن کی طرف رسول بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، جیسے کہ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں میں تم تمام کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بھی ایک جگہ کہا گیا کہ ہم نے تو آپ کو ساری انسانیت کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، یعنی نبی بنا کر بھیجا۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جو کہ قرآن کے صریح آیت سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو خاتم النبیین کا جو لقب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، اور جتنے بھی مدعیان نبوت ہیں، جیسا کہ زمانے قریب میں غلام احمد قادیانی نامی ایک مردود تھا جو دعویٰ کرتا تھا نبی ہونے کا، تو اس کے سارے ماننے والے قرآن کے صریح حکم کے خلاف ان کا عقیدہ ہونے کی وجہ سے سب کے سب خارج اسلام ہے، یعنی قادیانی یہ کافر ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی کسی جماعت کو کوئی شک نہیں ہے، سب کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ تو ہمارے اس زمانے میں بھی آج کل دو فتنے اس لائن کے چل پڑے ہیں، ایک تو شکیل بن حنیف کا ہے جو مختلف طرح کے بے بنیاد دعوے کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس طرح ہوتے ہوتے یہ جو ہے نا نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا۔ اسی طریقے سے فیاضی جو فتنہ ہے، یہ دونوں فتنوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ جو کوئی ایسی باتیں کہنے لگے جس سے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ متاثر ہوتا ہو، تو ہمیں فوری متنبہ ہو جانا چاہیے اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور دیگروں کو بچانے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس عالمگیر عہد و پیمان کا تذکرہ کیا ہے جسے ہم عہد الست کہتے ہیں، یا عہد کیا کہتے ہیں، ازل بھی کہتے ہیں، عہد الست بھی کہتے ہیں اور عہد ازل بھی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ساروں کی روحوں کو ایک میدان میں جمع کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے ان کی اولاد کو، پھر ان کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو، یعنی ہر ایک کو اپنے باپ کی پشت سے اللہ تعالیٰ نکالا اور میدان کے اندر جمع کیا، سب کی روحیں وہاں پر تھیں۔ تو سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ کیا میں تمہارا خالق اور مالک نہیں ہوں؟ تو ساری انسانیت نے بایک آواز یہ کہا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، بلکہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا، جب تم مانتے ہو اور تم خود اقرار کر چکے ہو کہ میں خالق ہوں، تم مخلوق ہو، اور میں رب ہوں، تم سب میرے بندے ہیں، تو پھر جب میں دنیا میں بھیجوں گا تو وہاں پر جا کر مجھے نہیں بھولنا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی صرف میری ہی عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ لیکن واقعہ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، انسان اپنی جیسا کہ اس کی طبعی عادت ہے نسیان یعنی بھول جانا، تو وہ اپنا سبق بھول گیا۔ عالم ارواح میں تو اقرار کر کے آیا تھا، لیکن یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، یہاں کی چیزوں میں کھو گیا،
اور مختلف چیزوں کو اپنا معبود بنا کر پوجنے لگا، شجر کو، حجر کو، درختوں کو، پتھروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انسانیت پر ہمیشہ رحم و کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے اور ان کی صحیح رہنمائی اور رہبری کے لیے حضرات انبیاء کرام کو مبعوث کرتے تھے۔ تو انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ چلاتے تھے تاکہ لوگوں کو جا کر سمجھائے کہ دیکھو تم جو راستے پر چل رہے ہو وہ بالکل غلط راستہ ہے، وہ شرک والا راستہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور تمہاری آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو سارے انبیاء کرام اگر لوگوں کو سمجھاتے تھے اور جو لوگ سمجھتے تھے وہ تو کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے تھے پھر دنیا اور آخرت کی ناکامی ان کا مقدر بن کر رہ جاتی تھی۔ تو یہ تھا عہد الست کا تذکرہ۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے نبی جی اب لوگوں سے یہ کہیے کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، اے لوگوں میں یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، یعنی میرے ہاتھ میں کسی کو نفع، کسی کو تو دور کے بعد خود اپنے آپ کو نفع پہنچانا یا اپنے آپ کو نقصان سے بچانا یہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ ماشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہا، جو خیر مجھے دینا چاہا وہ مجھے مل کر رہے گا۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا، غیب کا علم مجھے ہوتا، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ علم غیب کلی یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں، غیب کی باتیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ غیب کی بات کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ کوئی ولی جانتا ہے۔ ہاں حضرات انبیاء کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بعض غیب کی باتیں بذریعہ وحی کے یا بذریعہ جبرائیل علیہ السلام کے یا بذریعہ الہام کے بعض باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ تو روایات کے اندر اس طرح کی جو باتیں ہیں جس سے غیب کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے، تو وہ جو ہے نا جزوی ہے، یعنی بعض چیزوں کا علم موقع کے حساب سے ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، لیکن اسے یہ کہنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بھی کو غیب کا علم ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، بالکل یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ جیسا کہ یہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کو جانتا، غیب کی باتوں کو جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت زیادہ خیر اپنے لیے مقدر کر لیتا، اپنے لیے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی برائی مجھ تک نہیں پہنچتی، کوئی نقصان مجھے نہ ہوتا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر ایک یہودی خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت کے اندر زہر رکھ کے دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ اگر زہر کے ہونے کا علم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز بھی اس کو نہیں کھاتے تھے، کیونکہ خودکشی کرنا تو حرام ہے، زہر کھانا یہ تو حرام ہے، تو ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر زہر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کچھ حصہ کھا چکے تھے، جس کا اثر یہ تھا کہ مرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر ستاتا تھا، اس کی تکلیف گاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا گیا تھا، ایک یہودی نے جادو بھی کیا تھا، اور اسی جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو اتارا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک اللہ تعالیٰ نے نہ بتائی یا ان کا اثر ظاہر نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو وہاں پر جانے کے بعد یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر جو مسلمان تھے ان کے اندر کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو سفیر کو قتل کرنا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ تو ہر تہذیب کے اندر برا سمجھا جاتا تھا۔ تو اس سے سارے صحابہ غصے میں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے یہ عہد لیا اور سب سے یہ کہا کہ اگر یہ خبر سچ ہوئی تو سب جو ہے نا عہد کرو
اور بیعت کرو کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو سارے صحابہ نے اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ درخت کے نیچے آپ کے صحابہ آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ بیعت کی بنیادی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہوئی تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ اسی وقت کہتے تھے کہ بھئی یہ سب غلط افواہ ہے، عثمان کو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حضرت انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیب کی بعض باتیں ضرورتاً بتا دیا کرتے تھے، تو وہ باتیں تو حضرت انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں، قرآن کا ادب بیان کرتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور اس کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اور صحابہ کرام سے اس بات کی بھی صراحت ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی، یعنی نماز میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر قرآن کو سننا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے، وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تم اپنا پڑھے چلے جا رہے ہو، یہ جو ہے نا قرآن کی گویا کہ ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا یہ قرآن کا ادب ہے۔ اس لیے صحابہ سے مروی ہے، چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، کسی بھی نماز کے اندر امام کے پیچھے کسی طرح کی قرات کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے۔ تو وہیں پر حدیث میں یہ بھی ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کہ جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قرات ہی اس کے لیے قرات ہے۔ تو امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا گویا کہ سب کا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تو بس ہو گئی بات، سورہ فاتحہ گویا کہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی، الگ سے سب کو پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے اس آیت کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے تو وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا ہے کہ تو پھر ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام سن کر، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے احترام کی وجہ سے ان کے دل جو ہے نا کانپ اٹھتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب توبہ کر لیتا ہے تو مٹ جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا بلکہ اس کے اوپر مزید گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو یہ سیاہ نقطے لگتے 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 دل پورا بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، حقیقت میں ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ زنگ چڑھنے کے بعد آدمی کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ آج ہم اتنے بیانات سنتے ہیں، اتنے تفاسیر سنتے ہیں اور اتنی نصیحتیں سنتے ہیں، قرآن کی آیاتوں کا ترجمہ سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسا اثر لینا ہے کم از کم ویسا اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن کی ایک ایک آیت ایسی کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، دن رات لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ لینا اور ان کو لوٹ لینا ان کا مشغلہ تھا۔ جا رہے تھے رستے میں کسی پڑھنے والے نے یاد تلاوت کی وَإِذَا کیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، یہ یاد نہیں بلکہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام سن کر ان کے دل کانپ اٹھے۔ تو یہ آیت سننا تھا، ان کے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت کہے کہ ہاں وہ وقت آ گیا ہے، لہٰذا ان کا دل ایسا بدلا کہ جہاں پر ڈاکوؤں کے وہ سردار تھے وہیں پر توبہ کر کے ولیوں کے سردار ہو گئے۔ تو عزیز ساتھیوں، آج ہمارے دلوں پر اچھی باتیں اثر نہیں کرتی، قرآن و حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی، تو یہ ہمارے گناہوں کی نصیحت ہے۔ تو یہ دلوں کا زنگ دور ہونے کے لیے حدیث میں بتایا گیا دو چیزیں اس کا علاج ہے،
ایک تو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اور دوسرا موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے کہ مرنا ہے۔ جتنا موت کو یاد کریں گے، جتنا آپس میں موت کا تذکرہ کریں گے، اتنا دلوں کا زنگ دور ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے استغفار بھی کرتا رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی تلافی بھی کرتے رہنا چاہیے، اس سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ تھے 8ویں تراویح کے چند مخصوص آیتوں کی تفسیر اور ان کا خلاصہ، لہٰذا آج کی تفسیر یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آخر میں روزے کے متعلق مسئلہ، عورتوں سے متعلق مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عورت 2 طرح کی ناپاکی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو ہر ماہ اس کو جو ماہواری آتی ہے جس کی وجہ سے ناپاک رہتی ہے، اور اسی طریقے سے جب ولادت ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کے بعد بھی عورت پر ناپاکی کا زمانہ گزرتا ہے۔ تو اس ناپاکی کے زمانے میں عورت سے نمازیں بالکلیہ معاف ہے، یعنی نمازیں نہیں پڑھے گی، اور بعد میں اس کے قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے بھی نہیں رکھے گی، لیکن روزے بالکلیہ معاف نہیں ہیں، بلکہ اس وقت صرف معاف ہے اور بعد میں چل کر روزوں کی قضا کرنا پڑے گا، کیونکہ نماز تو ہر مہینہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ نماز کی قضا رکھیں گے تو پھر ہر مہینے قضا نمازیں ادا کرنے کی ایک گویا کہ ڈیوٹی لگ جاتی تھی، جس کے اندر وہ کی قضا نہیں رکھی۔ لیکن روزے زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 روزے یا کسی کے 7 روزے قضا ہوتے ہیں، تو سال کے 11 مہینوں کے اندر 8 روزوں کی قضا کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے روزوں کی اللہ تعالیٰ نے قضا رکھی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اگر عورت ناپاکی کی وجہ سے، حیض و نفاس کی وجہ سے روزہ رکھی ہی نہیں، تو دن بھر وہ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، جیسا عام دنوں میں کھاتی پیتی ہے۔ اتنا البتہ خیال کرنا چاہیے کہ روزے داروں کے سامنے نہ کھائے۔ لیکن اگر اس نے روزہ شروع کیا تھا، روزہ رکھا تھا، اور دوران روزہ دن کے کسی وقت مغرب سے پہلے اگر اس کی ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، ناپاکی شروع ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعد میں چل کر رمضان کے گزر جانے کے بعد اس روزے کی بھی قضا کرنا عورت پر لازم ہے۔ اب رہی یہ بات، یہ جو باقی دن، مثال کے طور پر دوپہر کے وقت اس کی ناپاکی شروع ہو گئی، تو یہ جو باقی جو دن ہے، یعنی مغرب تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں عورت کھائے گی، پیے گی یا نہیں کھائے گی؟ تو حکم یہ ہے، بہتر یہی ہے کہ عورت روزہ ٹوٹنے کے باوجود بھی کھانے پینے سے احتراز کرے، اور روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے کھانے پینے سے دور رہے اور باز رہے۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے عورت کے لیے۔ اگر کھاتی پیتی ہے تو بھی بعض علماء کے مطابق کوئی گناہ نہیں ہوتا، جبکہ بعض کے نزدیک جو ہے نا کھانے پینے سے رکے رہنا واجب بھی ہے۔ بہرکیف اختلاف کی وجہ سے گنجائش ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ افطار کے وقت تک روزے داروں سے مشابہت کرتے ہوئے کچھ کھائے پیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔